امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا لال مصطفیٰ کا نور نظر ایک چلو بھر پانی نہیں لے سکتا۔ مولانا حسن رضا علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا خوراک، خاک ہو جا خشک ہو کر خاک میں مل جا خوراک، خاک تجھ پر دیکھ تو سوکھی زبان اہل بیت، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، بے اجازت جن کے گھر جبریل بھی آتے نہیں، قدر والے جانتے ہیں قدر و شان اہل بیت۔ 9 محرم کو ابن سعد جنگ کی وارننگ دے چکا تھا۔ آپ نے فرمایا یہ رات گزر جانے دو، کل دیکھا جائے گا۔ رات کی تاریکی چھا رہی تھی۔ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے رفقا اور اعزہ کو جمع کر کے فرمایا، میں تم لوگوں کو بخوشی اجازت دیتا ہوں، میری طرف سے کوئی ملامت اور شکایت نہ ہوگی۔ رات ہو چکی ہے، ایک ایک اونٹ لو، خدا تم سب کو جزائے خیر دے۔ تم لوگ اپنے اپنے شہروں اور دیہاتوں میں چلے جاؤ، یہاں تک کہ خدا یہ مصیبت آسان کر دے۔ یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ لوگ مجھے ہی تلاش کریں گے، میرے بعد کسی کی تلاش نہ ہوگی۔ اللہ اکبر۔ ساتھیوں کا جواب یہ رہا۔ مسلم بن عقیل کے بھائیوں نے کہا، خدا کی قسم ہم ہرگز ایسا نہیں کر سکتے، ہم جان و مال اور اہل و عیال سب کچھ آپ پہ قربان کر دیں گے، آپ کی قیادت میں لڑیں گے، جو انجام آپ کا ہوگا وہی ہمارا ہوگا، آپ کے بعد جینا بیکار ہے۔ سعد بن عبداللہ حنفی نے کہا، اگر مجھ کو یہ بھی یقین ہو کہ میں 70 مرتبہ قتل کیا جاؤں گا اور ہر مرتبہ زندہ کر کے میری خاک ہوا میں اڑا دی جائے گی تو بھی آپ کا ساتھ نہ چھوڑوں گا۔ حضرت مسلم بن عوف سجا نے عرض کیا، خدا کی قسم اگر میرے پاس کوئی ہتھیار بھی نہ ہوتا تو میں دشمن سے پتھر مار مار کر لڑتا یہاں تک کہ آپ پر فدا ہو جاتا۔ جان سارو یہ جوابات سن کر آپ کو یقین ہو گیا کہ سب میری طرح حق پر نثار ہونے کا بے پناہ جذبہ رکھتے ہیں۔ آپ نے تلوار اٹھائی اور اسے صاف کرنا شروع کیا اور یہ اشعار پڑھے، یا دہر اف لک من خلیل کم لک بالاشراق والاصیل من صاحب او طالب قتیل والدہر لا یقنع بالبدیل وانما الامر الی الجلیل وکل حی سالک السبیل۔ اے زمانے تو کیسا بے وفا دوست ہے، ہر صبح اور ہر شام تیرے ہاتھوں کتنے مارے جاتے ہیں اور یہ زمانہ کسی سے عوض قبول نہیں کرتا۔ دراصل سارا معاملہ تو خدائے جلیل کے ہاتھ میں ہے اور ہر زندہ شخص موت کی راہ پر چل رہا ہے۔ یہ تمام رات آپ نے یاد الہی میں گزاری اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی، تیرے دین کی خیر ہو یا الہی، میں آؤں گا کشتی کنارے لگا کے، یہ قاسم یہ عباس یہ بھانجے بھتیجے تیرے پاس پہنچیں گے گردن کٹا کے۔ مصائب جہاں بھر کے گھیرے ہوئے ہیں، تواضع یہ کی کوفیوں نے بلا کے، یا الہی نتیجہ مجھ کو معلوم ہے مگر میرے ساتھی میرے اصرار پر بھی میرا پیچھا نہیں چھوڑتے، میرے بہن بھائی بچے سب تجھ پر قربان، یا اللہ میرے حوصلے بلند کر، میری زبان پر صبر و شکر کے سوا کچھ نہ ہو۔ تھوڑی دیر کے لیے نیند نے غلبہ کیا تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے اور شہزادہ حسین کو اپنی گود میں بٹھا کر فرمایا، اے میرے نور نظر، اے میرے لخت جگر، دیکھ یہ تمام ارواح مقدسہ تیرے خیر مقدم کو حاضر ہیں، بیٹا کل شب کا کھانا ہمارے ساتھ کھانا، جنت تیری منتظر ہے، جنت کی حوریں تیرا راستہ دیکھ رہی ہیں۔ امام عالی مقام نے بیدار ہو کر اپنی خواب سنائی، تمام اہل حرم یہ خواب سن کر پریشان ہوئے۔ امام عالی مقام کی غم گسار بہن زینب بنت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہما سے رہا نہ گیا، رو کر عرض کیا، کاش
کاش آج موت میری زندگی کا خاتمہ کر دیتی۔ آج میری ماں فاطمہ، بابا علی اور بھائی حسن میں سے کوئی بھی موجود نہیں۔ بھائی، ان گزرے ہوئے جانشینوں کا سہارا تم ہی ہو۔ امام حسین نے فرمایا بہن، حلم و وقار کا ساتھ نہ چھوڑو۔ حضرت زینب نے عرض کیا میں آپ کے بدلے اپنی جان دینا چاہتی ہوں۔ پھر آپ شدت گریہ سے بے ہوش ہو گئیں۔ اللہ اکبر۔ حضرت امام علی مقام نے سہارا دیا، ہوش آیا تو تلقین فرمائی بہن خدا سے تسکین حاصل کرو، ایک نہ ایک دن روئے زمین کے تمام باشندے مر جائیں گے، آسمان و زمین میں کوئی باقی نہ رہے گا، صرف ایک خدا کی ذات ہوگی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہر مسلمان کے لیے نمونہ ہے، تم اسی نمونہ سے صبر و تسلی حاصل کرو۔ بہن، میں تم کو قسم دلاتا ہوں کہ میں شہید ہو جاؤں تو میری موت پر گریبان نہ پھاڑنا، منہ نہ نوچنا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لیس منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ، جس نے رخسار پیٹے اور گریبان چاک کیا اور جہالت کے جملے زبان سے نکالے وہ ہم میں سے نہیں۔ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے صاف ثابت ہوا کہ شریعت مطہرہ میں بال نوچنے، منہ پر تماچے مارنے، ماتم کرنا منع ہے۔ جعفر بن سلیمان کہتے ہیں کہ میں محرم کی 10ویں تاریخ کو آل حیدر کے خیموں میں گیا، ایک خیمے میں مدھم شعائیں نظر آ رہی تھی، میں نے جھانک کر دیکھا کہ قرآن کریم کھلا ہوا ہے اور امام حسین نہایت سوز سے تلاوت فرما رہے ہیں اور آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ 10ویں محرم کا آفتاب طلوع ہوتا ہے، امام علی مقام اور ان کے تمام ساتھی اور اہل بیت 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں، پانی کا ایک قطرہ بھی میسر نہیں آیا، کھانے کا ایک لقمہ بھی حلق سے نیچے نہیں اترا۔ بے وطنی ہے، دھوپ کی تمازت، گرم ریت اور گرم ہوائیں، ان سب چیزوں نے نڈھال کر دیا ہوگا ان بھوکے پیاسے شیروں کے مختصر ترین لشکر کو۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ ترتیب دے رہے تھے۔ یہ لشکر 91 افراد پر مشتمل تھا، جس میں 19 اہل بیت کرام اور 72 جانثار ساتھی تھے۔ حضرت حر کی جانثاری، امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے کوفی لشکر کے سامنے زندگی کی آخری تقریر کرتے ہوئے فرمایا کیا تمہیں فرمان رسول یاد نہیں کہ ہم جوانان جنت کے سردار ہیں؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ میں ذلیلوں کی طرح اس کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دوں گا اور غلاموں کی طرح اس کا اقرار نہیں کروں گا۔ اس وقت حضرت حر بہت پریشان تھے، وہ ابن سعد سے جا کر کہتے ہیں کہ تم امام کے ساتھ جنگ کرو گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا جواب دو گے؟ حضرت حر دونوں خیموں کے درمیان کھڑے ہو کر کچھ سوچ رہے تھے کہ ان کے بھائی مصعب نے کہا تم جیسا بہادر اور یہ حالت کیا سوچ رہے ہو؟ حضرت حر نے کہا میں جنت اور دوزخ کے درمیان کھڑا ہوں، ایک طرف جنت کے خوش رنگ پھول کھل رہے ہیں، ایک طرف جہنم شعلہ زن ہے۔ یہ کہا اور گھوڑے کو ایڑ لگا کر اہل بیت کے لشکر میں آ گئے اور امام علی مقام کی خدمت میں عرض کیا اگر میں آپ پر قربان ہو جاؤں تو کیا پہلے لغزش معاف ہو جائے گی؟ آپ نے فرمایا تم دنیا و آخرت میں حر یعنی آزاد ہو۔ ابن سعد اس صورتحال سے گھبرا گیا اور صفوان کو کہا کہ جا اور حر کو سمجھا کر واپس لے آ۔ صفوان نے آ کر حضرت حر سے کہا تم مرد دانا ہو، عاقل ہو، امیر شام یزید کی رفاقت چھوڑ کر حسین کی طرف کیوں آ گئے ہو؟ واپس چلو اور حسین کو بھی چاہیے کہ وہ ہمارے امیر کی بیعت کر لیں۔ حضرت حر نے کہا تو کیا ہے اور کیا ہے تیرا وہ امیر شام؟ کرتے ہیں بادشاہ کہیں بیعت غلام، تو بھی نمک حرام ہے وہ بھی نمک حرام، او بے ادب یزید کجا اور کجا امام۔ دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، دوزخ سے دور رہتے ہیں ساکن بہشت کے، کعبہ کبھی جھکا نہیں آگے کنشت کے، کیوں چھوڑ کے دین فوج میں گمراہ کے آؤں، حاکم کو ہنساؤں میں محمد کو رلاؤں، کیا حاکم دنیا کا تو احساس کروں میں اور زہرا کے رونے کا نہ کچھ پاس کروں میں۔ صفوان کو یہ جواب دے کر حضرت امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عرض کیا میرے اعمال میں ہر چند سراسر ہے بدی، ہوں گنہگار خدائے ازلی ابدی، آپ ہیں مالک سرکار احدی، اے خدا وند جہاں خذ بیدی خذ بیدی، جو تہی دست ہیں تکتے ہیں شہنشاہ کا ہاتھ، آپ کا ہاتھ زمانے میں ہے اللہ کا ہاتھ۔ آپ نے حر کو سینے سے لگایا، حر نے میدان جہاد کی اجازت چاہی اور شاندار جہاد کا مظاہرہ فرما کر جان آفرین کے سپرد کر کے حیات ابدی سے سرشار ہو گئے۔ حضرت علی اکبر کی شہادت۔
جب تمام جانثار ایک ایک کر کے جانیں قربان کر چکے تو اہل بیت کی باری آئی۔ سب سے پہلے علی اکبر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ابا جی سے اجازت لینے کے لیے حاضر ہوئی۔ آپ کی عمر 17 سال تھی اور حسن و جمال اور خد و خال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مشابہ تھے، بلکہ اہل مدینہ حضور علیہ السلام کے دیدار کے لیے بےتاب ہوتے تو علی اکبر کی زیارت کر کے دل کو تسلی دے لیا کرتے تھے۔ جب آپ میدان میں جانے لگے تو آپ کے روئے مبارک پر 4 گیسو تھے، 2 آگے اور 2 پیچھے۔ آپ نے یہ رجز پڑھی: انا علی ابن حسین ابن علی ورب البیت نحن اولا بالنبی، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، میں حسین ابن علی کا بیٹا ہوں، بخدا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قریبی رشتہ دار ہیں۔ ابن سعد نے آپ کو آتا دیکھ کر حیران ہو کر شمر سے پوچھا، یہ کس کا ماہ پارا ہے؟ اس کا چہرہ تو چاند سے بھی بڑھ کر روشن ہے۔ شمر نے کہا یہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے، بخشی ہے خدا نے اسے توقیر محمد، گیسو ہے کہ ہر زلف گرہ گیر محمد، چہرہ ہے کہ آئینہ تصویر محمد، باتوں میں ہے کہ رنگینی تقریر محمد، شوکت وہی، سہولت وہی، دستور وہی ہے، نقشہ وہی، انداز وہی، نور وہی ہے۔ دیر تک دشمنوں کا کوئی آدمی آپ کے مقابلے میں نہ آیا، آخر آپ نے خود ہی ٹڈی دل لشکر پر حملہ کر دیا۔ آپ کی تلوار دشمنان حق کے جسموں کو گاجر اور مولی کی طرح کاٹتی جا رہی تھی۔ 500 کے قریب سر قلم کیے جا چکے تھے۔ جب شدت پیاس نے ستایا تو خیموں کی طرف آ کر عرض کیا، یا ابتاہ غارت عینایا من العطش، یا ابا جان پیاس کی شدت سے میری آنکھیں ختم ہو رہی ہے۔ امام عالی مقام نے فرمایا، بیٹا تمہارے جد امجد سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم حوض کوثر کا جام لیے منتظر ہیں۔ گھوڑا دوڑا کر واپس میدان میں گئے اور پھر آپ کی تلوار دشمنوں کے سروں پر برق صاعقہ بن کر چمکی۔ آپ کا جسم زخموں سے چور چور ہو چکا تھا۔ تھوڑی دیر سستانے کے لیے کھڑے ہوئے تو مرہ بن منقذ نے پیچھے سے نیزے کا وار کیا اور آپ زمین پر گر گئے۔ امام عالی مقام گھوڑا دوڑا کر آئے، دیکھا تو دشمنوں نے لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے تھے۔ آپ نے اپنے نور نظر کے جسم کے ٹکڑوں کو جوڑا اور اٹھا کر خیمے میں لے آئے۔ جوان علی اکبر کا لاشا دیکھ کر خیمے میں کوہرام مچ گیا۔ والدہ لاشے سے چمٹ گئی اور کہا، واری گئے نہ قبر میں اماں کو گاڑ کے، جنگل بسا دیا میری بستی اجاڑ کے، آؤں کدھر کو علی اکبر جواب دو، بیٹا جواب دو میرے دل بر جواب دو، پایا تھا مدتوں میں جسے خاک چھان کے، ہم نے ہے کھویا لال وہ جنگل میں آن کے۔ امام علی مقام نے تمام اہل خیمہ کو صبر کی تلقین فرمائی اور کہا کہ امتحان دینے والے رویا نہیں کرتے۔ آپ نے شہزادے کو دفن کرتے ہوئے زمین کو خطاب فرمایا، تیغوں سے پاش پاش ہے سب جسم نازنی، رکھیوں باحتیاط اسے دامن میں اے زمین، 18 سال کی ہے یہ دولت حسین کی، اب ہے تیرے سپرد امانت حسین کی۔ بعد ازاں عبداللہ ابن مسلم، عبد الرحمن ابن عقیل، محمد ابن عقیل، قاسم بن حسن، حضرت زینب کے دونوں صاحبزادے اون اور محمد اور حضرت عباس باری باری ساغر شہادت نوش فرماتے گئے۔ امام علی مقام کی ان شجاعت و شہادت کے مناظر دیکھ رہے تھے کہ خیمے سے رونے کی آواز آئی۔ آپ اندر گئے تو دیکھا کہ ننھا علی اصغر پیاس سے تڑپ رہے ہیں۔ علی اصغر کی شہادت۔ علی اصغر کی عمر صرف 6 ماہ کی تھی۔ حضرت زینب نے عرض کیا، بھائی جان اور تمام مصیبتیں منظور ہیں مگر اس شیر خوار اصغر کی حالت نہیں دیکھی جاتی۔ آپ نے فرمایا، لاؤ اسے مجھے دو، شاید اس بچے پر کسی کو ترس آ جائے۔ آپ اسے ہاتھوں میں اٹھا کر لے گئے اور فرمایا، اے قوم جفاکار، اس دودھ پیتے بچے نے تمہارا کچھ نہیں بگاڑا ہے، کم از کم اسے تو ایک گھونٹ پانی دے دو۔ اشقیاء کے دل پتھر ہو چکے تھے، پانی کے ایک گھونٹ کی بجائے حرملہ کا تیر آیا اور علی اصغر کے گلے کو چیرتا ہوا امام علی مقام کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ آپ نے ایک حسرت بھری نگاہ سے آسمان کی طرف دیکھا اور تیر نکال کر پھینک دیا۔ خون کا فوارہ معصوم گلے سے ابل رہا تھا۔ امام علی مقام نے اس خون سے ایک چلو بھر کر آسمان کی طرف پھینکا اور کہا، یا اللہ یہ تو ایک علی اصغر ہے، ایسے ہزاروں علی اصغر ہو تو ایک ایک کر کے تیری راہ میں قربان کرتا چلا جاؤں۔ اگر تیری رضا اسی طرح ہے تو حسین بھی اسی طرح راضی ہے۔ پھر وہاں
سے جو لاشا لیے ہوئے شبیر، کھڑی تھی ڈیوڑھی میں رو رہی تھی سب دلگیر، قریب آ کے یہ بولے وہ شاہ عرش سریر، سدھارے اصغر بے شیر کھا کے حلق بے تیر، تمہارا محلقہ خون میں بھر گیا بانو، تڑپ کے گود میں معصوم مر گیا بانو۔ امام حسین میدان کارزار میں اب صرف شہزادہ زین العابدین اور امام حسین ہی باقی رہ گئے تھے۔ ان کے علاوہ چمن نبوی کی ساری کلیاں مسلی جا چکی تھی۔ بیمار زین العابدین نے عرض کیا ابا جان میں بے شک بیمار ہوں، مگر پھر بھی میرے ہوتے ہوئے آپ میدان جنگ میں نہ جائیں، مجھے اجازت دیجیے۔ مگر آپ نے فرمایا بیٹا تم بیمار ہو، تم کیسے جا سکتے ہو؟ آہ کتنا استقلال اور حوصلہ ہے۔ بھائی بھتیجے بیٹے بھانجے سب خون کی چادریں اوڑھ کر سو چکے تھے، لاشوں کے ٹکڑے ٹکڑے ہوئے پڑے تھے، سہارے ٹوٹ چکے تھے، امیدیں ختم ہو چکی تھی، مگر قربان جاؤ زہرا کے لال پر کہ ماتھے پر ذرہ بھر بھی شکن نہیں تھی۔ خیمے میں آئے اور ہتھیار لگا کر میدان میں جانے کی تیاری کرنے لگے۔ اتنے نازک اور امتحان کے وقت بھی آپ صبر کی تلقین فرما رہے تھے۔ تمام بیویوں کو اکٹھا کر کے فرمایا میری وفات پر بال نہ نوچنا، کپڑے نہ پھاڑنا، آہو بکا اور نالا مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کو زیب نہیں دیتا۔ لٹنے میں صبر، شکر تباہی میں چاہیے، رونا بشر کو خوف الہی میں چاہیے۔ اب امام عالی مقام رضی اللہ پر تلواریں چلانے کے لیے تیار ہو گئی۔ چشم فلک نے یہ منظر کبھی نہ آیا ہوگا۔ 20,000 عراقی سرما ایک طرف، مدینہ کا مظلوم مجاہد ایک طرف، انعام و اکرام کی لالچی مسلح فوج ایک طرف، اور راہ حق میں بھانجے بھتیجے بیٹے قربان کرنے والا تنہا مسافر ایک طرف۔ شکستہ دل ہے، خستہ جاں ہے، غم زدہ و غم خوردہ ہے، اور پھر گرمی کی شدت، پیاس لمحہ بلمحہ بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک بے حیا ابن شیر خدا کے مقابل آیا اور اپنی بہادری کی ڈینگیں مار رہا ہے، غرور و تکبر میں سرشار ہے، اپنے لشکر اور تنہائی امام پر نازاں ہے۔ ظالم نے تلوار کھینچی، ابھی وار کرنا ہی چاہتا ہے، ہاتھ اٹھایا ہی تھا کہ فاتح خیبر کے لال نے ایک ہی ضرب میں سر کاٹ کر دور پھینک دیا۔ غرور و شجاعت خاک میں مل گئی۔ دوسرا بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابلہ میں اپنی ہنرمندی کا مظاہرہ کر کے سیاہ دلوں میں سرخروئی حاصل کر لے۔ کہنے لگا بہادران کوہ شکن میری بہادری کا لوہا مانتے ہیں، مصر و شام اور عراق میں میری شجاعت کے غلغلے ہیں۔ حسین آج تم بھی میرے داؤ پیچ دیکھو گے۔ کوفہ کی فوج اس کی تعلیوں سے بہت خوش ہوئی۔ ابن سعد کے لشکریوں کو یقین تھا کہ حضرت امام پر بھوک و پیاس کی تکلیف حد سے گزر چکی ہے، صدموں نے کمزور کر دیا ہے، ایسے وقت میں امام پر غالب آ جانا کچھ مشکل نہیں ہے۔ سپاہ شام کا یہ سرکش گستاخ جب امام عالی مقام کے سامنے آیا تو آپ نے فرمایا یاد رکھ کہ تمہاری کوئی حقیقت نہیں۔ یہ سن کر شامی جوان کو اور زیادہ تیش آیا، اس نے بڑھ کر حضرت امام پر وار کیا۔ آپ نے وار بچا کر اس کی کمر پر تلوار ماری، معلوم ہوتا تھا کہ کھیرا ہے جو کٹ گیا۔ ابن سعد کے لشکر کو اطمینان تھا کہ امام حسین کے بغیر اب باقی تو رہا کوئی نہیں، کب تک نہ تھکیں گے، ایک ایک کے مقابلے میں ہمارا کوئی بہادر تو کامیاب ہوگا۔ اسی طرح یکے بعد دیگر ایک ایک سرما آتا رہا۔ ابن زہرا نے کسی کے سر پر تلوار ماری تو زین تک کاٹ ڈالی، گردن پر ماری تو خزاں کے پتوں کی طرح اڑنے لگے، کسی کے حمائلی ہاتھ پر مارا تو قلمی تراش دیا، خود کاٹے مغفر اڑائے اور نیزہ پر اٹھا کر پٹکا، پسلی چور چور کر دی، کسی کے سینے میں نیزہ مارا تو پار کر دیا۔ معلوم ہوتا تھا کہ کربلا کی زمین میں لاشوں کے کھیت بو دیے گئے ہیں، بڑے بڑے فخر روزگار ختم ہو گئے، بہادران کوفہ کی نعشوں کے انبار لگا دیے گئے، دشمن کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو حیدر کا شیر کوفہ کے زن و اطفال کو بیوہ اور یتیم بنا دے گا، اس کی تیغ خون آشام سے کوئی بچ کر نہ نکل سکے گا۔ موقع مت دو، چاروں طرف سے گھیر کر یک بار کی حملہ کر دو۔ ماہ چرخ حقانیت پر جور و جفا کی تاریک گھٹا چھا گئی، ہزاروں کوفی تنہا امام پر اپنی بہادری کے جوہر دکھانے کے لیے دوڑ پڑے اور تلواروں سے حملہ کر دیا۔ حیدر کرار کے شہزادے نے انہیں بڑھ کر روکا اور ایسا جوابی حملہ کیا کہ معلوم ہوتا تھا جو بکریوں کا ریوڑ ہے کہ شیر سے جان بچاتا ہوا پھر رہا ہے۔ امام حسین نے جس طرف گھوڑا بڑھایا پرے کے پرے کاٹ ڈالے،
دشمن ہیبت زدہ ہو گیا، فوج کے پاؤں اکھڑ گئے، شدت قتال سے آپ پر تشنگی غالب آنے لگی۔ آپ قطاروں کو کاٹتے ہوئے فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ شمر چلایا کہ حسین کو پانی نہ پینے دینا ورنہ ہمارا ایک آدمی بھی زندہ نہ چھوڑے گا۔ آپ نے پانی کا چلو اٹھایا ہی تھا کہ ایک ظالم نے دندان مبارک پر تیر مارا، دہن اطہر سے خون کا فوارہ چھوٹا اور پانی کا چلو خون کے چلو میں تبدیل ہو گیا۔ آپ نے اس کو آسمان کی طرف اچھال دیا، یہ حوصلہ اہل رضا تو بھی دیکھ لے، او بے نیاز خون وفا تو بھی دیکھ لے۔ ابن سعد اور اس کے مشیر بہت گھبرائے کہ کوفیوں کی عزت خاک میں مل گئی۔ تمام ناموران کوفہ کی جماعتیں ایک حجازی جوان سے شکست کھا گئی۔ تاریخ عالم میں ہماری نامردی کا یہ واقعہ ہمیں ہمیشہ رسوا کرتا رہے گا۔ کوئی تدبیر ہو یا اسے کسی دھوکہ سے جال میں پھنسا سکیں۔ تجویز یہ ہوئی کہ تلواروں کی جنگ ہم جیت نہیں سکتے، حسین کی ایک تلوار ہزاروں پر حاوی ہے، اس کے بغیر اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ چاروں طرف سے امام پر تیروں کی بارش کی جائے۔ چنانچہ ہر طرف سے تیر برسنے لگے، گھوڑا زخم سے چور چور ہو گیا، جس میں نازنی ہزاروں تیروں سے چھلنی ہو گیا۔ آج شبیر پہ کہ عالم تنہائی ہے، صحرا کے چاند پر ظلم کی گھٹا چھائی ہے۔ اس طرف لشکر اعداء میں صف آرائی ہے، یا نہ بیٹا نہ بھتیجا نہ کوئی بھائی ہے، برچیاں کھاتے چلے جاتے ہیں تلواروں میں، مار لو پیاسے کو ہے شور ستمگاروں میں، خون میں تر پیچ امامے کے ہیں سر زخمی، ہے جبیں چاند سی پر نور مگر زخمی، سینہ سب برچیوں سے تاپ کمر زخمی، تیر بیداد سے دل زخمی جگر زخمی، شدت ذوف سے جس جا پہ ٹھہر جاتے، سینکڑوں تیر ستم تن سے گزر جاتے ہیں، یہاں تک کہ گھوڑے میں سکت باقی نہ رہی۔ امام علی مقام ایک مقام پر کھڑے ہو جاتے ہیں، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں، نورانی جسم لہو لہان ہو رہا ہے۔ ایک تیر آپ کی پیشانی اقدس پر لگا، یہ پیشانی مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بوسہ گاہ تھی۔ ایک اور تیر گردن میں پیوست ہو گیا، ابھی آپ اسے نکال ہی رہے تھے کہ زرعہ بن شریک نے تلوار کے کئی وار کیے اور سنان نے نیزہ مارا، جس سے جسم نڈھال ہو گیا، اب زمین پر گر گئے، جس میں نازنی پر 33 زخم نیزے کے اور 24 تلوار کے وار، اور تیروں کا تو شمار ہی نہیں، ذوف کے سبب زمین سے اٹھا نہیں جاتا۔ سنان بن انس نخعی نے خلی بن یزید کو حکم دیا کہ سر کاٹ کے لے آ۔ وہ آگے بڑھا مگر ہمت نہ ہوئی۔ سنان نے کہا کہ تیرا ہاتھ کیوں نہیں کام کرتا؟ پھر خود گھوڑے سے اترا اور تاجور امامت کا سر اقدس جسم اطہر سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ محرم کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری مطابق 10 اکتوبر سن 680 عیسوی بروز جمعہ 56 سال 5 ماہ اور 5 دن کی عمر میں آپ نے رفیق اعلیٰ کی طرف سفر کیا۔ اس میں ہوئی ہیں موت کو پہم ہزیمتیں، کرب و بلا کی خاک ہے میدان زندگی۔